المرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کے عنوان کو قرآن مجید کے ان لفظوں سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ایک ایسا ستم ہے یار کہ 60 سال کا بوڑھا باپ
صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت اس کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو صاحب اس کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے محبوب کا دین کیا ہے، میرے حضور کی شریعت کا عنوان کتنا خوبصورت ہے۔ میرے رسول کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کہ اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہ جانے کہاں نبیوں کے نورانی جھرمٹ میں جلوہ فراز ہوں گے، اور میرے جیسا گناہگار پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہا ہو، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ شام کو خوش ہوتی ہے جب تو مجھے دیکھ کر یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے
کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا صرف جنت نہیں صاحب، رب جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، وقت سمٹ رہا ہے، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ کہا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے ماں باپ کل قیامت کے دن اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے، دنیا میں تو کوئی شخص بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو کہا اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے، اور جو یہ 3 کام کرے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل کو ماں باپ اس سے ضرور راضی ہو کر ملاقات کرے۔ وہ 3 کام کون سے؟ کہا کہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب، ساری زندگی یہ معمول بنا لے، روزانہ اٹھ کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرے کہ مالک میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں اس شخص کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی جو ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو روزانہ جمع کرے اور پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائے؟ یقیناً یہ مشکل کام ہوگا، لیکن دوست گاہے بگاہے کرتے بھی ہیں، یہ باعث برکت عمل ہے، لیکن روزانہ تو پھر بھی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ مصروفیات ہیں، کاروباری ضروریات ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ دعا نہیں کر لے گا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا نماز پوری نہیں ہوتی جب تک بندہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی نا کہ لوگوں نماز نماز نماز، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں صاحب، مسجد 6 مرلے کی ہو یا مسجد 6 ایکڑ کی ہو، ہمیں صف نمازیوں کی ڈیڑھی نظر آتی ہے۔ مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، میں کمزور شخص ہوں، ہم نے کل چہلم کے ختم پہ تو مسجد بھرتی دیکھی ہے، لیکن ہم نے رب کی عبادت کے لیے پنجگانہ نماز کے لیے بھرتی ہوئی نہیں دیکھی۔ شاید کسی نے اس لیے تو مسجد کا صحن بڑا کیا ہو کہ یہاں جلسے کی گنجائش نہیں بنتی ہے، لیکن یہ نہیں ہم نے سنا کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لہٰذا اب جگہ خرید کے مسجد بڑھانی پڑے۔ دربار کے اوپر تو رش لگا ہوا ہے، وہاں تو لائن میں لگ کے ہمیں 2 گھنٹے کے بعد باری آئے، لیکن مسجد کے اندر رش نظر نہیں آتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں ہم کس جگہ پہ کھڑے۔ کسی کو کہیں نا کہ ایک فلاں پہاڑ پر ایک بندہ دم کرتا ہے جس سے کاروبار چل جاتا ہے، تو اس کے پاس جانے کے پیسے بنا نہ ہو تو وہ ادھار اٹھا کے پہنچ جاتا ہے۔ کڑکتی دوپہر ہو یا برستی بارش ہو، وہ قبرستان کے پاس کوئی بابا ان پڑھ جاہل بیٹھا تویز دے رہا ہو، یا پہاڑوں میں، ہم سب کے پاس وقت ہے، لیکن وقت نہیں رہا تو ہمارے پاس رب کے حضور جھکنے کا وقت نہیں رہا۔ ویسے ہم ٹینشن میں بھی ہیں، ہم پریشان بھی ہیں، کاروبار بھی ہمارا ڈسٹرب ہے، معیشت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، بیماریاں بھی گھر میں ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہمارے ختم نہیں ہوتے، لیکن ہمیں یہ مسئلے سارے پتہ ہے کہ ان کا حل کیا ہوگا، لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، ہم اس سے کتنے جڑے ہوئے۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ وہ کیا کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ اعمال تو دیکھ۔ ہم بھی تو دیکھیں نا ہم کہاں پہ کھڑے۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام نماز تھی، اور آج اگر کسی سے وہ کہتا ہے جی بس کیا کریں، بچے نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ ہمارا کام تو صرف کہنا ہی تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کا یہ جواب قبول کرتا ہوں جناب، آپ کا کام کہنا ہی تھا، اور آپ نے کہا بس نہیں پڑھتے تو اب کیا کیا جائے؟
لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، بیٹا ایک دن اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے کال کی اور کہا جناب آپ کا بچہ پڑھنے نہیں آیا، تو آپ نے اس وقت تو نہیں کہا کہ میرا کام یہی تھا کہنا اب نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ میرا کام تو اسکول میں داخلہ دلوانا تھا، فیس دینا تھا، اب نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ بیٹے نے ایک دن دکان لیٹ کھولی، اس وقت تو نہیں آپ نے کہا کہ نہیں کھولتا تو نہ کھولے دکان؟ میرا کام تو دکان بنا کے دینا تھا، اب نہیں کھولتا تو نہ کھولے۔ ایک دن فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے کہا ہم 500 روپیہ کاٹیں گے، اس وقت تو ہم نے نہیں کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں آپ کاٹ لیں، اس وقت تو ہم نے گھر میں پریا بٹھا لی نا، اس وقت بہن کو بھی بٹھایا، بیٹی کو بھی بٹھایا، ماں بھی بیٹھ گئی اور ہم نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ 8 دن ہو گئے مجھے دیکھتے، اس کی حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے 25 سال لگا کے دکان بنائی ہے، اگر یہ وقت پر نہیں کھول سکتا ہے تو اس سے پوچھو یہ اپنی نوکری کر لے، میں اپنا کاروبار خود سنبھال لوں گا۔ لہجہ بدل جاتا ہے جناب، 500 کا نقصان ہو ہمارا انداز بدل جاتا ہے، آدھا گھنٹہ دکان لیٹ کھلے ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا پتر رب کے حضور جھکا نہیں، انداز کیوں نہیں تبدیل ہوا، رویہ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ صاحب ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہر شے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ کبھی کہتے جناب آنکھ نہیں کھلی، میرا سادہ سا سوال ہے، کبھی کسی نے جا کے بارات پہ یہ تو نہیں کہا آج بارات تمہاری بیٹے کی لیٹ آئی اس لیے کہ رات آنکھ نہیں کھلی صبح کسی کی؟ کبھی کسی نے کہا آج بیٹے کا پیپر رہ گیا جناب آج آنکھ نہیں کھلی؟ نماز کے وقت ہی میرے استاذ مکرم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آنکھ نہیں کھلی، آپ فرماتے تم پتہ نہیں کیسی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی، ہم کہتے پڑھنے کی نیت ہو تو آنکھ لگتی نہیں ہے۔ ساری رات انسان اسی نشے میں رہتا ہے، میرے رب کا بلاوا آنے والا ہے، میں دھیان رکھنا ہے۔ کسی دوست نے کال کی نا میں رات 1-1:30 بجے پہنچوں گا تو ہم جاگتے رہتے ہیں کہ جناب اس نے آنا تو چلو اب ایک مرتبہ ملاقات کر کے اس کو جو ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے تو 1 بجے تک تو جاگنا پڑے گا۔ ہمیں ٹینشن رہتی ہے اگر ہم سو گئے تو کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ صاحب رب کی ملاقات ہے، اس کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا؟ اس کے لیے بھی تو وقت کو منظم کرنا تھا۔ پہلے دیکھنا یہ تھا آج میرے اتنی مصروفیات ہیں، آج میرے بیٹے کی شادی بھی ہے، آج میں نے ادھر بھی جانا ہے، آج میں نے دوستوں سے ملاقات کرنی ہے، میری نمازیں کہاں پہ ہیں؟ یہ غور کرنا تھا، یہ منظم کرنا تھا، اس کو مینیج کرنا تھا صاحب۔ لیکن ہمیں اس بات کی فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں رات بھی ٹینشن یہ ہے تو صبح بھی ٹینشن یہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کاروبار کیسے سیٹ ہوگا، ہمیں ایک ہی دن لگی ہوئی ہے بس نوٹ اکٹھے کر لو، نوٹ اکٹھے کر لو۔ ضرور کمائیے، میں نفی نہیں کرتا، حق حلال کا کمانا یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے جو ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری لگائی گئی، ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے۔ یہ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے جہنم کی آگ سے اپنے اہل خانہ کو بچانا ہے۔ یہ میری ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی، ہمیں صرف یہی دن لگی ہے، 60 سال کی عمر میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پتر تو 5 ہیں، پلاٹ 2 ہیں اور 3 بن جائیں کسی طریقے، ہمیں یہی دن لگی ہے یہ اس کا کالج میں داخلہ ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے اگر کوئی سفارش ڈلوا دو اس کا یونیورسٹی میں بس ایک بار داخلہ ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے صاحب، جس رزق کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں، کبھی کسی کی سفارش کروا رہے ہیں، کبھی میڈیکل کالج کی سفارشیں ڈھونڈے، پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ ہیں جو ہم بیل رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، صرف اس لیے کہ ہمارا بیٹا دنیا میں جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ کی نوکری حاصل کر لے، اس کا سٹیٹس ہو اور اس کے لیے بہت کچھ ہو آگے بھی اور اس کے لیے بہت کچھ ہم پیچھے بھی چھوڑ کے جائیں۔ بڑی اچھی بات ہے حق حلال کا اگر کر سکیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا اتنی لمبی چوڑی ذمہ داری ہماری نہیں لگائی گئی تھی۔ رزق کے لیے محنت تھی، کوشش تھی، تگ و تاز تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تو رزق کی خاطر راضی کو ہی بھول جانا۔ یہ اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اگر تجھے رزق کی خاطر نمازیں بھی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دینا، کوئی ٹینشن نہیں۔ نہیں صاحب، اس کے لیے ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، اور حضور علیہ السلام جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آقا کریم علیہ السلام ہر فجر کے لیے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دے کر فرماتے کہ بیٹا فاطمہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جبکہ بیٹی کی پہلے یہ کیفیت ہے کہ ساری ساری رات مصلی بچھا کے رب کی عبادت کرتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہیں مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا کہ رات ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کیوں جاتے تھے؟
آقا کریم علیہ السلام میری اور آپ کی تعلیمات امت کے لیے جا رہے تھے کہ میری بیٹی تو پہلے تہجد کا مصلی بچھائی ہے، لیکن تمہیں پیغام دے رہا ہوں بیٹی نے مصلی بھی بچھایا، تم نے پھر بھی ذمہ داری نبھانی۔ ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ہماری کندھوں پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، کل اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جانا کہ تو پیچھے پلاٹ چھوڑ کے آیا تھا کہ نہیں، ہاں حق حلال کا کما سکا تو بری ذمہ ہے، تیرے رزق کے ذمہ داریاں تیرے اوپر نہیں تھی۔ جس کی ٹینشن میں نے لی ہے، جس کی ٹینشن آپ نے لی ہے، اس کے بارے میں حکم کیا دیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو جس کی ٹینشن ہم نے لی ہے وہ تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہوا، اور جو ہماری ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم نے اس پہ محنت کرنی۔ تو اس پہ غور کیجئے، بار بار غور کیجئے، محبت سے، پیار سے، الفت سے۔ اگر بھائی ہیں تو بہن کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو کہیں بہن میرا دل گھبراتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آخرت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ باپ ہے تو بیٹوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ماں ہے تو بیٹیوں کو پاس بٹھا لے۔ اس پہ غور کرنا ہوگا، اس پہ محنت کرنی ہوگی صاحب، اور اس پر کوشش جب کریں گے، جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ دلوں میں بھی ڈال دے گا، اللہ دلوں کو بھی متوجہ کر دے گا۔ لیکن جب ہم کوشش، اب جب ہم کہ ہمارا کام صرف کہنا تھا، ہم نے کہہ دیا نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، تو پھر ہم رخصت چاہ رہے ہیں صاحب، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے اوپر بار بار غور کرنا ہوگا، بار بار غور کرنا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں یقین جانیں 7 مبارکیں اس شخص کو جس کی ساری اولاد 5 گانا نماز کی عادت رکھتی ہے۔ بڑا خوش قسمت باپ ہے وہ جس کی اولاد 5 گانا نماز کی عادت رکھتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ خاندان جس کے بچے جو ہے وہ نماز کی عادت رکھتے ہیں۔ بڑے بابرکت ہیں وہ وجود جن کو مالک کی دہلیز پہ جھکنے کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کا ذوق نہیں ہے صاحب، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس سے مانگنے کی چیز ہے اس کے حضور حاضری کا شرف۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور میں کہتا ہوں مبارک ہو اس شخص کو جس کی اولاد نمازی ہے۔ یار اس کی قبر میں تو اصال ثواب کا رش نہیں لگا ہوگا۔ کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی۔ کبھی کہا جائے گا بھی تیرے بیٹی نے ظہر کی نماز پڑھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی۔ اور کبھی کہا جائے گا آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ صبح تہجد بھی پڑھ رہا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ ایسی تربیت اولاد کی کر کے جاؤ۔ تمہاری اولاد دکان پہ کاروبار بھی کرے تو 100% سچائی کے ساتھ کرے۔ دکان پہ بٹھاؤ بیٹے کو، ضرور بٹھاؤ، یہ بھی کوئی عام کام نہیں ہے۔ 100% دیانتداری، 100% سچائی کے ساتھ بیٹے کو دکان پہ بٹھاؤ۔ اس کو بتاؤ بیٹا میں نے 20 سال لگا کے سچ کے ساتھ کمایا ہے، میرے رسول کی تعلیمات ہیں کہ سچ کے ساتھ کمانا ہے، میں نے سچ نہیں چھوڑا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے 10 نمبر 20 نمبر مال نہیں بیچا، میں نے 1 نمبر بیچا ہے۔ اور میں نے پورے شہر میں اپنے رسول کی شریعت کا، معیشت کا جو نظام تھا وہ میں نے اپنے وجود سے دیا قوم کو۔ بیٹا اب تیری باری ہے، تو خیانت نہ کرنا۔ اب جب بیٹے کو آپ نے بٹھا دیا، بیٹے میں 2 خوبیاں آپ نے پیدا کر دی، ایک سچ بولتا ہے، دوسرا دیانتداری سے کام کرتا ہے، تو آپ کو مبارک ہو۔ میرے حضور فرماتے ہیں سچا اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کام تو ہے کمال کا، کاروبار بھی دیا تو ایسا دیا نا۔ لطف تو اس بات کا ہے کہ تم نے بیٹے کو بازار میں دکان بنا کر دی، پورا بازار گواہی دیتا ہے کہ جناب پورے بازار کے اندر سچ دیکھنا ہے تو اس دکان پہ دیکھیے، دیانتداری دیکھنی ہے تو اس دکان پہ دیکھیے۔ مزہ تو اس بات کا ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف یہی کہا بیٹا بس 2 دنی 4 کرو، بس بڑھاتے چلے جاؤ، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، رشوت ہے، سود ہے، ہم کہتے ہیں سب چلتا ہے جناب۔ میں کہتا ہوں صاحب ادھر چلتا ہے، سانس ٹوٹنے کے بعد کوئی نہیں چلتا، یہ بس ادھر، اس سے پیچھے پیچھے، قبر سے پیچھے پیچھے آپ چلا لیں سب، لیکن قبر میں اترتے وقت ضابطہ نافذ ہو چکا ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ فرمایا جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی کرپشن، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، حلال حرام، جائز ناجائز سب نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی قرآن کا فیصلہ، میرے رسول کا فیصلہ ہے، میرے دین کا فیصلہ ہے، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت کی ہوگی کل اس کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو گھر کا حاکم تھا، تو سربراہ تھا،
تو نے تربیت کرنی تھی پتر، کسی کے پیسے کسی کے ہی ہوتے ہیں. تو نے سکھانا تھا ان کو بیٹا حق حلال کا کمانا، تھوڑا کما لینا. تو نے بتانا تھا بیٹا کوئی بات نہیں، رشوت دے دے کے نوکریاں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 16ویں گریڈ کی نہیں نوکری چاہیے. تم نے یہ سکھانا تھا صاحب. اور اگر تم نے بھی بتایا نہیں نہیں بڑا میرا تعلق ہے، ٹینشن نہیں لینی، تو آج تو وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن کل پلڑے میں تمہیں بھی کھڑا کرنا پڑے گا، اور اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. اس وقت تو پچھتائے گا انسان، اس وقت اس کو حسرت ہوگی، اس وقت کہے گا مالک کو کہ مولا مجھے ایک موقع دے، میں دوبارہ واپس دنیا پہ جانا چاہتا ہوں. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا صدقہ کروں گا، میں بڑیاں نیکیاں کروں گا، پھر میں نیکوکاروں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن کیا کہا جائے گا؟ اب وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پیغام اجل آ گیا پھر اب موقع نہیں دیا جائے گا. لہذا آج فیصلہ کیجئے، آج فیصلہ کیجئے، اپنی اولاد کو سچائی کا نور دیجئے، اپنی اولاد کو پنجگانہ سجدے دیجئے، اپنی اولاد کو اچھے اخلاق دیجئے، اپنی اولاد کو حیا آنکھوں کا دیجئے. یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ کار خیر ہے جس کی طرف میری اور آپ کی دوڑ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. نماز نماز نماز، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آخری وصیت امت کے نام حضور علیہ السلام کی یہی تھی. تو اگر ہم نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں. میں دعوت دیتا ہوں اگر کسی کی صبح کی 5 نمازیں بھی رہتی ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، گھر جا کے وضو کر کے کمرہ بند کر کے مصلی بچھا لو. پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو کہ مالک ایک عرصہ ہو گیا میں تیرے حضور نہیں جھک سکا، دیکھ آج تیرا بندہ پلٹ کر تیری دہلیز پہ آ گیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اپنی نمازوں کی جوانوں حفاظت کرو. تمہارے یہ چمکتے چہرے، تمہاری یہ چمکتی پیشانیاں اپنے مرب کے حضور جھکانا سیکھو. اس کو بڑا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے. جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی انسان کے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ کھینچ کے کوئی مالک کی دہلیز پہ خود کو لے آئے تو بڑا خوش قسمت جوان ہے. نماز نماز نماز، اس کی ہم حفاظت کریں. دوسری چیز علماء نے لکھی، وقت جب سمٹ گیا، کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو. باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں. تیسری چیز علماء نے لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو کام نیکی کا وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو آج ہی سب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نسل در نسل وہ نیکی آگے چلنی چاہیے. اور یقین جانے نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر دی، تازہ کھجور نہیں، ایک کھجور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، چھہارا بن چکی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اتنا صدقہ بھی اگر کر سکو تو کر دو اس کے نام کا. فرمایا اگر اتنا بھی قبول ہو گیا، اس ایک خشک کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. ایک کھجور بھی قبول ہوگی. مجھے بتاؤ کھجور ایک اگر وہ قبول ہو گئی تو جہنم سے آزاد، اور ایک سجدہ قبول ہو گیا تو ایک کھجور خشکی کی کیا قیمت ہے. لیکن ایک نماز قبول ہو گئی، ایک عبادت قبول ہوگی تو پھر کیا کچھ عطا کیا جائے. تو میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں. نیکی کا عمل تسلسل سے جاری رکھیں. 3 چیزیں آج کے درس سے ہم لے کر گھر جائیں گے. ایک تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور ہر نماز ختم ہونے سے پہلے ماں باپ کی بخشش کی دعا انسان ضرور کرتا ہے.
دوسری چیز کہ رشتہ داریوں کو جوڑیے، بہن بھائیوں سے، ماموں خالہ چچا تایا پھپھو سے اچھا سلوک کیجیے۔ اور تیسری چیز علماء نے لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو نیکی کا تسلسل آگے ضرور بڑھاتے رہیں۔ سو ایک حدیث سنا کر بات مکمل کروں گا، اور بات ان کی کہ جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے میرے محبوب علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور دو لفظی جواب دیتے ہیں، حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں، فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے، چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا کسی اور طرف چل پڑیں۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، جن کے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ابھی موقع ہے، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کرنا پڑے تو یہ بڑا سستا سودا ہے، کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا، بعد میں قبروں پہ رونے سے بہتر ہے آج زندہ ماں باپ کی قدر کر لیجئے۔ آج وہ چارپائی جو آپ کو گھر میں شاید بوجھ لگتی ہے، پتہ اس وقت لگے گا جب گھر سے اٹھ جائے گی، آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے آپ کو کوئی محبت کی آواز دینے والا دکھائی نہیں دے گا۔ آئیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اعزاء و اقربا کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو ثمربار فرما، سب کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بیمار ہیں، یا اللہ ان کی صحت کی دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک دوست ان کی زوجہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ایک دوست ان کی والدہ وفات پا گئی، یا اللہ ان کی دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، جن کے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے ناراض ہیں ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ۔